حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کے سفر سے واپسی پر بہت ساری باتیں امت کو بتلائیں، تو یہ بھی بتلایا کہ میں نے اسرافیل کو دیکھا، گردن ایک طرف جھکی ہوئی، کان لگے ہوئے، اور سور منہ میں ہے، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے ہے۔ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے ایسا لگنے لگا کیا نیچے پہنچ پاؤں گا یا اس سے پہلے قیامت آ جائے گی، اتنا تیار۔ اور اس قیامت سے ہم بالکل غافل ہیں، اتنا بڑا مسئلہ سامنے آنے والا ہے۔ ہو پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس قیامت کے دن جو اتنا بڑا مسئلہ ہوگا ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے، کتنا بڑا مجمع ہوگا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے آنے والے سارے انسان، اے اللہ کے رسول ہم ایسے میں آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے جس کو ہم ابھی چھوٹے سے دماغ سے سمجھ نہیں سکتے۔ ایک موقع میں جب صحابہ نے سوال کر لیا کہ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اب اتنے سارے لوگوں میں سے ہم کیسے دیکھ سکیں گے اللہ کو، اللہ رب العزت کو ہم کیسے دیدار کر سکیں گے، اتنے لوگ ہوں گے جنت میں؟ تو سمجھانے کے لیے فرما دیا کہ جیسے تم سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو اور اوپر چاند ہو تو سب دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں دیکھ لیتے؟ تمہارے چھوٹے سے دماغ کو سمجھانے کے لیے اس طرح بتا دیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس دن کیا کیفیت ہوگی، سوال کرنے والے نے تو کر لیا، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، کیسے ہوگا اللہ جانتا ہے۔ جواب دیا کہ جب میری امت کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہوں گے تو تم مجھے وہاں تلاش کر لینا کہ میں اللہ کے حضور یا رب امتی امتی کہہ رہا ہوں۔ وہاں نہ ملوں تو جب میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میزان قائم ہوگی، وہاں دیکھ لینا میں وہاں اللہ کے حضور اپنے امت کے لیے درخواست کر رہا ہوں۔ اور وہاں بھی نہ ملوں تو مجھے پل صراط کے پاس دیکھ لینا، جب انسان اپنے غلط اعمال کی وجہ سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے تو وہاں میں اللہ سے درخواست کر رہا ہوں گا، اللہ میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو جو دنیا میں نعمتیں دلوا دی وہ اپنی جگہ پر، مگر جو راتوں کو روئے ہیں ہمارے لیے، اس کا جب کل قیامت کے دن پتہ چلے گا تو افسوس ہوگا کہ ہائے ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کیوں نہ کیا۔ تو ہمارے طائب صاحب ہیں کیا کہتے ہیں، ہم لوگ نہیں سمجھے اس بات کو برسوں میں، وہ تو ترنم سے پڑھتے ہیں، ہم لوگ نہیں سمجھے اس بات کو برسوں میں، جنت ہے غلاموں کی سرکار کے قدموں میں۔
سرکار تو راتوں کو امت کے لیے روئیں، سرکار تو راتوں کو امت کے لیے روئیں، امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جتنا آنسو، جتنی مشقت برداشت کی ہے، ہم آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حبیب، اللہ کا لاڈلا ہمارے لیے پتھرے کھا رہا ہے۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنی ہم نے حقوق بیان کیے، جو تفصیل سے ہو سکے وہ تفصیل سے، اور جو مختصراً وہ مختصر کر دیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھ نہ سکیں۔ سب سے پہلا ایمان لانا۔ ایمان لانے کیا مطلب ہے؟ سیدھا سیدھا مطلب ایمان لانے کا یہ کہ ہم نے آپ کو سچا نبی مان لیا، یعنی آپ کے متعلق ہم نے مان لیا کہ آپ کو اللہ نے ہمارے لیے زبردست اور سچا پیغام دے کر بھیجا ہے، لہذا جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر چلیں گے تو کامیابی، آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر نہیں چلیں گے تو ناکامی ہے۔ کتنی صاف بات ہے ایمان لانے کا مطلب یہ۔ لیکن کہتے ہیں ایمان تو لائے ہیں، پر آپ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو نہیں چلیں گے، آپ نے جو طریقے بتائے ان پر نہیں چلیں گے۔ ایمان لائے ہم، کیسا مذاق! کل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ ایسا مذاق کیا تم نے، کہتے تھے کہ تم میری امتی ہو اور سارے کام تمہارے میرے دشمنوں کی طرح۔ آپ پر ایمان لانا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ پر درود بھیجنا، آپ کی ختم نبوت کو پر مضبوط ایمان لانا، آپ کی مدد کرنا، آپ کی نصرت کرنا، آپ کا دفاع کرنا، آپ کے لیے لوگوں سے دوستی رکھنا، آپ کے لیے لوگوں سے دشمنی رکھنا۔ ہاں، ہماری دوستی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے واسطے۔ جس کسی سے ہماری دشمنی اللہ کے رسول سے۔ اور آپ کے صحابہ سے اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا۔ میں پوچھوں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں کے نام کیا ہیں تو آپ فوراً بتائیں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت محسن۔ مجھے بتاؤ آپ میں سے کتنوں کوئی بات معلوم؟ ایک حضرت زینب، ایک حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ حضرت ام کلثوم وہی ہیں جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، اور ان کا نکاح بعض روایات میں تو یہ لکھا ہے حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق حضرت عمر سے ہوا۔ حضرت عمر کی چاہت بھی تھی۔ پھر حضرت حسین کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں امام زین العابدین، نام تھا علی، یعنی حضرت حسین نے اپنے بیٹے کا نام رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا، علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بیٹے بھئی وہ تو اس لیے کہ ہم ان کے 12 امام ہیں اس لیے وہ یاد رکھتے ہیں، ہمارے بھی تو کچھ ہیں کہ نہیں ہیں۔ جس زمانے میں حضرت علی بن حسین، جن کو زین العابدین ان کا لقب تھا، جس زمانے میں وہ اس دھرتی پر موجود تھے، اس زمانے میں جتنے اولیاء اللہ تھے ان کے سردار وہ تھے۔ جتنے اولیاء اللہ تھے ان کے سردار حضرت زین العابدین۔ اس کو سمجھو، یہ بتانا چاہتا ہوں
وہ کہتے ہیں ان کے بیٹے امام باقر، ہم کہتے ہیں ان کا نام محمد تھا، وہ پر نانا کے نام پر محمد باقر، انہوں نے امام باقر کہہ کے یاد رکھا، ہم نے واسطہ ہی نہیں رکھا. ہے اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے ناموں کو یاد کرنا ثواب ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے تعلق رکھنا ثواب ہے، ان سے محبت کرنا ثواب ہے، اس لیے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے. بہرحال تو جلدی جلدی ختم کرنا پڑ گیا، اس لیے کہ اگلے جو آنے والے اتوار ہے اس سے میرا ارادہ ہے میں 40 دن کے لیے تبلیغ والوں کے ساتھ جا رہا ہوں، تو آپ سے ملاقات اب 40 دن کے بعد ہوگی. اس لیے میں نے اس کو موضوع کو درمیان میں بیمار پڑ گیا تھا بہت زیادہ، اس لیے چھٹیاں بہت ہو گئیں، تفصیل نہیں کر سکا. اللہ مجھے بھی معاف فرما دے. انشاءاللہ موقع ہوگا تو اس کو ہر ہفتے کو آہستہ آہستہ جیسے ابتدا میں ہم نے تفصیل کی تھی ایسے انشاءاللہ تفصیل کریں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ربنا لمن بعد في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللہ اللہ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.